وبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اس سے پہلے سورہ ابراہیم کے مضامین میں مختلف انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور انبیاء کے ساتھ کفار کا جو طرز عمل تھا اس کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے پچھلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا۔ اب سورہ ابراہیم کے سارے جو مضامین ہیں ان کو اس رکوع میں وائنڈ اپ کیا گیا ہے، اسے سمیٹا گیا ہے۔ اس رکوع میں آخرت کا ذکر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور تو گمان نہ کرے۔ تحسبن کون سا فعل ہے؟ جی نہیں، نون ثقیلہ کے ساتھ لا تحسبن، تو گمان نہ کرے، منفی ہے، مضارع منفی ہے۔ سیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا۔ لا تحسبن، تو گمان نہ کرے، اللہ کو، غافل اما یعمل الظالمون، اما اس چیز سے، یعملو وہ عمل کرتے ہیں، یعملو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعملو۔ اما یعمل الظالمون، جو کچھ ظالم عمل کرتے ہیں، یعنی کفر اور اسلام کے مقابلے میں ظالم لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے، اس سے کسی کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے عمل سے ناواقف ہے، یا اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے عمل سے غافل ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کا نوٹس نہیں لے رہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری اس ڈھیل کی وجہ یہ ہے انما یؤخرہم، انما بے شک وہ، یؤخرو کون سا فعل ہے؟ یؤخرو مضارع ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. یؤخرو کیا معنی یؤخرو کا؟ تاخیر کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے. انما یؤخرہم، ان کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے. لیومن واسطے اس دن کے، تشخصو کون سا فعل ہے؟ تشخصو مضارع ہے اور صیغہ کون سا ہے؟ بعض مؤنث غائب کا. اس کا مادہ کیا ہے؟ شین خاص صاد. شخص اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع اشخاص. شخص کا معنی ایک فرد جو ہے، اصل میں شخص کا معنی اونچی چیز ہے. عربی میں اونچی چیز کو شخص کہتے ہیں، کیونکہ انسان اتنی اونچائی ہے یا اتنا جسم ہوتا ہے اس کا کہ دور سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لہذا اس کے لیے اس طرح ہی لفظ استعمال ہوا شخص. ورنہ شخص کا معنی جو ہے وہ ہے اونچا اٹھا ہوا، اونچائی پہ کوئی چیز. تشخصو بعض مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تشخصو اونچی اٹھی ہوئی. فی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جی فی ہے اس میں، کس میں؟ یوم میں. فی ہے کا اشارہ جو ہے وہ یوم کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو، ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے. تشخص فیہ الابصار، جس دن میں آنکھیں جو ہیں وہ اونچی کی اونچی رہ جائیں گی. آنکھیں لوگوں کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے اور نظر کی حالت طاری ہوتی ہے انسان پہ، تو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ نظر جو ہے یہ تاڑے لگ گئی. انسان کی آنکھ جو ہے وہ جھپکتی نہیں. انسان کی آنکھ جو ہے وہ جھپکتی نہیں. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں یہ آنکھ جو ہے وہ تاڑے لگ گئی، یا اس پہ نظر کا عالم طاری ہو گیا. اب وہ جو کیفیت ہے جس میں انسان آنکھ کو جھپکتا نہیں اور آنکھ جو ہے وہ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، آنکھ حرکت نہیں کرتی، اس کو تشخاصو کہا گیا ہے کہ آنکھ جہاں پہ ہے وہیں کی وہیں رہ جائے گی، آنکھ حرکت نہیں کر سکے گی. میرے خیال میں کرسیاں جو ہے پیچھے کر لے تاکہ جگہ آگے سے بچ جائے. حضرات پیچھے بیٹھنا چاہیں کرسیوں پہ وہ پیچھے بیٹھ جائیں. چلیے انما یؤخرہم، بے شک اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے ان کی سزا کو، ڈیل دے رہا ہے ان کی پکڑ میں. لیومن واسطے اس دن کے، تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں جو ہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں اونچی رہ جائیں گی، جہاں دیکھ رہی ہیں وہیں دیکھتی رہ جائیں گی، یعنی حرکت نہیں کریں گی. اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جو کچھ دے رکھا ہے، مادی ترقی ہے یا ان کی خوشحالی ہے یا ان کی مہلت ہے،
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اگر کافر جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں اور قتل و غارت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں غافل ہوں ان لوگوں کے عمل سے. میں پوری طرح دیکھ رہا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہوں اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اس سے یہ واضح کرنا مطلوب ہے کہ وہ دن بڑا سختی کا دن ہوگا. کسی کو اتنی مجال نہیں ہوگی کہ وہ کسی دوسرے کی طرف توجہ سے دیکھ ہی سکے. اور یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور یہ بات بتائی کہ قیامت کے دن لوگ ننگے بدن آئیں گے اللہ کی عدالت میں. ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے اور بے خطرہ ہوں گے. جنہوں نے خطرے کروائے ہیں وہ بھی بے خطرہ ہوں گے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے امر سے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے یہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کہ سارے لوگ وہاں پہ مرد بھی اور عورتیں بھی ننگے ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس دن کا ہول اور ہیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی آدمی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ہوگی. کسی کا دھیان ہی نہیں اس طرف جائے گا کہ کسی دوسرے کی طرف دیکھے. وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تو ان ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہوں اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور بڑا ہولناک دن ہوگا وہ. ابصار واحد کیا ہے؟ بصر. آگے فرمایا محتئین. محتئین یہ کیا ہے؟ جی ہاں فاعل ہے. محتئین معنی کیا ہے؟ تیز بھاگنے والے، تیزی سے بھاگنے والے، یعنی جس کیفیت میں انسان کو ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ہوش نہ ہو. مثال کے طور پہ کہیں لوگوں کا مجمع ہے، 4 لوگ یا 10 آدمی اکٹھے ہیں، اچانک وہاں پہ کوئی اژدہا یا سانپ نکل آئے تو کسی کو جوتا پہننے کا بھی ہوش نہیں ہوتا، کسی کو یعنی سمت کا ہوش نہیں ہوتا کہ ادھر بھاگوں ادھر بھاگوں ادھر بھاگوں. یعنی بے ہوشی کی حالت میں لاشعوری طور پہ تیزی سے بھاگنا کہ انسان کو اپنے آپ کی ہوش نہ ہو، وہ ہے محتئین، تیز بھاگنے والے. مقنعین اصل میں یہ کیا تھا لفظ؟ محتئین مقنعین. نون جو ہے اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے اور مقنعی ہو گیا. مقنعی کا معنی اونچے اٹھائے ہوئے، اونچے کیے ہوئے. یہ پھر وہی بات ہے جو تشخص میں ہے. وہ بھی ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ اونچی اٹھی ہوئی ہوں گی، آنکھیں جو ہے وہ پتھرائی ہوئی ہوں گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے سروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی گردنیں یا ان کے سر جو ہیں ایسے اوپر اٹھے ہوں گے. کوئی انہیں ہوش نہیں ہوگا راستہ دیکھنے کا، کوئی انہیں ہوش نہیں ہوگا سمت دیکھنے کا، بلکہ ایسے اپنی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی اور ان کے سر جو ہیں یا گردنیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، اور جس طرف آئے گا دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں اس مصیبت سے اور یہ جو ہمیں ہول نظر آ رہا ہے اس سے کہیں ہمیں نجات ملے، کہیں سے پناہ ملے ہمیں اس سارے ہول اور ہیبت سے. محتئین سرپٹ بھاگنے والے، مقنعین اوپر اٹھائے ہوئے، رؤوسہم اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور سرپٹ بھاگے جا رہے ہوں گے. یہ ایک ہولناک منظر ہے قیامت کے دن کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان ظالموں کو میں ڈھیل دے رہا ہوں. انہیں جو میں نے اتنی دنیا دی ہے، انہیں میں نے اتنی خوشحالی دی ہے دنیا میں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس دن کے لیے یہ سارے معاملات مؤخر کر رہا ہوں جس دن انسانوں کی یا ظالموں کی یہ حالت ہو جائے گی. اور جیسا کہ قرآن مجید کی آیات سے بھی اور احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ وقت جو ہے بھاری تو بہت زیادہ ہوگا، کافروں کے لیے بھی ہوگا اور جو مومن ہیں ان کے لیے بھی بھاری ہوگا. لیکن کافر چونکہ منکر ہوں گے قیامت کے، اس لیے ان کی پریشانی میں ایک حیرانگی اور تعجب کا عنصر بھی ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. مومن جو ہے انہیں چونکہ اس بات کا ذہن میں شعور ہوگا اور اس دن کا معاملہ جو ہے ایسے نہیں ہے کہ کوئی اور مختلف معاملہ ہوگا اس سے، بلکہ جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے جسم کے ساتھ اور شعور کے ساتھ، روح کے ساتھ اور عقل کے ساتھ، بالکل اسی طریقے سے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے یہی جسم ہوگا، یہی روح ہوگی، یہی شعور ہوگا، یہی دل ہوگا، یہی دماغ ہوگا. اور اگر ہمارے میں سے کسی کے پاس کوئی دوسرا آدمی ہوگا جو دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے وہ پہچانیں گے ایک دوسرے کو. لیکن مومن آدمی چونکہ اس دن کا منکر نہیں اور اس کے شعور میں، اس کی عقل میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دن ہمیں قبروں سے اٹھایا جانا ہے اور اس طرح کے معاملات پیش آنے ہیں، لہذا مومن کی کیفیت جو ہے وہ حیرانگی اور تعجب والی نہیں ہوگی. پریشانی تو ہوگی جب تک انسان پل صراط عبور نہیں کر لیتا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ مومن آدمی جو ہے وہ تو اس وقت تک بے فکر نہیں ہو سکتا جب تک پل صراط کو عبور نہ کرے. جب تک مومن آدمی پل صراط کو عبور نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ بے غم ہو ہی نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن آدمی کے ذہن میں تو وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی جو پیش آنے والی ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں بتلا دی. لیکن کافر کے لیے یہ ساری چیزیں غیر متوقع ہوں گی. اس کا چونکہ ان کا ایمان نہیں تھا ان چیزوں پہ، لہذا اس کی جو پریشانی ہوگی قیامت کے دن اس میں اس کے تعجب کا عنصر جو ہے وہ غالب ہوگا کہ یہ ایسے کیوں ہو گیا. اذا زلزلت الارض زلزالها وقال الانسان ما لها، کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا. ہم تو سوئے پڑے تھے اپنی قبروں میں، یہ کس نے ہمیں جگا دیا، کس نے اٹھا دیا ہمیں. یہ ساری کیفیت جو ہے یہ کافروں کی ہے، جن کے بارے میں، ظالموں کی ہے، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اس دن کے لیے جس دن ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس لیے کہ ان کی توقع اور ایمان کے خلاف وہ دن واقع ہونے والا ہے. اور یہ سرپٹ بے دیکھے سر اٹھائے بھاگے جا رہے ہوں گے کہ ہم کس طرف جائیں، کہاں پناہ پائیں. یہ کیفیت جو ہے یہ کافروں کی ہوگی، مومن کی نہیں ہوگی. آگے اللہ فرماتے ہیں لا یرتدو کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی کا ہے اور صیغہ مذکر غائب کا. لا یرتدو، ارتداد کا معنی پلٹنا. مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، ایمان لانے کے بعد پھر حالت کفر میں پلٹ جائے، اسے مرتد کہتے ہیں. یرتدو، لا یرتدو، نہیں پلٹے گی، الیہم، طرف ان کی، ظالموں کی، طرفہم، طرف کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کو. طرف کا لفظ جو ہے آنکھ کو، آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے.
لا یرتدو نہیں پلٹے گی الیہم طرفہم ان کی طرف ان کی آنکھ. مطلب یہ ہے وہی بات جو اللہ نے پہلے ارشاد فرمائی تشخصو فیہ الابصار. اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ان میں حیرت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ہول کی وجہ سے آنکھیں جھپکنے کا تصور ہی نہیں آئے گا. آنکھ جھپکنا جو ہے یہ تو انسان کے نارمل کیفیت جو ہے نا اس میں انسان آنکھ جھپکتا ہے. جب انسان پہ خوف طاری ہو جائے تو انسان کی آنکھ نہیں جھپکتی. اسی کیفیت کا اللہ نے اظہار فرمایا کہ ظالموں کی اس دن کیفیت یہ ہوگی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور اپنی گردنیں اور اپنے سر اٹھائے بھاگے جا رہے ہوں گے اور ان کی آنکھ جو ہے وہ جھپکے گی نہیں. وَأَفْئِدَتُهُمْ أَفْئِدَةٌ. واحد کیا ہے افئدہ کا؟ فواد. فواد کا معنی دل. افئدتہم ان کے دل ہوا ہوئے جا رہے ہوں گے اڑے جا رہے ہوں گے. ہوا کا معنی خواہش بھی ہے اور ہوا کا معنی ہوا بھی ہے جسے ایئر کہتے ہیں. اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد یہ ہے ان کے دل جو ہیں وہ اڑے جا رہے ہوں گے. یہ کیفیت ہوگی ظالموں کی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی قومیں اپنے انبیاء پہ ایمان نہیں لائیں، اگر دنیا میں نے ان کی گرفت نہیں کی، دنیا میں نے انہیں مہلت دی، ڈیل دی، تو وہ ڈیل اس دن تک کے لیے ہے جس دن یہ کیفیت ہو جائے گی ان ظالموں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ. کون سا فعل ہے انذر؟ امر ہے. انذر کا معنی اور تو ڈرا. کون ہے مراد اس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنذِرِ النَّاسِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرا لوگوں کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں کو ڈرا، بلکہ فرمایا انذر الناس. مومنوں کو بھی، کافروں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، یہودیوں کو بھی، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ڈرا. جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے ساری دنیا کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک قوم یا کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ انذر الناس پوری دنیا کے لیے ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کو ڈراؤ یوم اس دن سے یاتیہم العذاب. یاتی کون سا فعل ہے؟ یاتی مضارع ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا. یاتیہم آئے گا ان کو. ہم سے مراد کون ہے؟ ناس ساری دنیا کے لوگ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لوگوں کو ڈراؤ اس دن سے جس دن یاتیہم آئے گا ان کو، ان لوگوں کو عذاب. فیقول الذین ظلموا. فیقول الذین پس کہیں گے وہ لوگ ظلموا. کون سا فعل ہے ظلموا؟ ماضی ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ. جنہوں نے ظلم کیا، خواہ وہ امریکہ میں ہیں یا ہندوستان میں ہیں یا یورپ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں، جو بھی ایمان نہیں لایا، جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا، اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کی، وہ سارے کے سارے ظالم. فرمایا کہ ان ظالموں کو اس دن کے عذاب سے ڈرا دو جس دن ظالم کہیں گے ربنا اے ہمارے رب
اے ہمارے پروردگار اخرنا، اخر کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے. اخر کیا مانا؟ تو دیر کر، تو مہلت دے، تو ڈھیل دے. نا ہم کو، جمع متکلم کی ضمیر ہے. اخرنا تو ڈھیل دے ہم کو، تو مہلت دے ہم کو. الی اجل قریب، الی طرف، اجل کا معنی وقت، معین وقت، مقرر وقت. اس سے اصطلاحی معنی ہیں موت کے، لیکن اس کا لفظی معنی ہے مقرر وقت. قریب تھوڑا سا، یعنی تھوڑے سے وقت کی ہمیں ڈھیل دے دے، تھوڑے سے وقت کی ہمیں ڈھیل دے دے. اب یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یؤخر کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، اور اللہ نے بڑی ڈھیل دی ہے. 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، بڑی طویل عمر. ویسے طبی اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی 40 سال تک جسے عقل نہ آئے، اس کے بعد اسے عقل کی توقع نہیں کرنی چاہیے. 40 سال میں انسان کی صلاحیتیں جسمانی بھی، عقلی بھی، ذہنی طور پہ بھی، ہر لحاظ سے انسان میچور ہو جاتا ہے. اور 40 سال کے بعد تو پھر آہستہ آہستہ عروج کی بجائے انحطاط شروع ہو جاتا ہے. گویا جس نے کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر دے دی، اسے اللہ نے بڑی مہلت دے دی. لیکن وہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ اخرنا الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑا سا وقت، 5 منٹ کا وقت ہمیں دے دے، 2 منٹ کا وقت ہی دے دے. یعنی یہاں تو انسان 40 سال، 50 سال، 60 سال کی عمر ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا کیسے گزر گئی، کہاں گزر گئی، حالانکہ یہ وہ عمر ہے 60 سال یا 70 سال. آدھی عمر تو ویسے ہی انسان سو کے گزار دیتا ہے. یعنی علماء نے ایک تخمینہ لگایا ہے کہ جس آدمی کو جن نے 60 سال کی عمر پائی، اس میں سے 16-17 سال کی عمر تو ویسے نکال دیجئے، نابالغ ہوتا ہے انسان، اور نابالغ انسان پہ شرعی احکام جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. 16-17 سال کی عمر تو 60 سال سے ویسے نکال دیجئے، باقی جو عمر 43 سال رہ جاتی ہے اس میں آدھا حصہ جو ہے وہ انسان سو کے گزار دیتا ہے. یعنی 20 سال یا 22 سال کا عرصہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بنتا ہے اس آدمی کا جس نے 60 سال عمر پائی. اور اس عرصے میں بھی اگر انسان اللہ کے احکام کی پابندی نہ کر سکے یا اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری نہ کر سکے، قیامت کے دن وہی آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ یا اللہ صرف 5 منٹ کی ہمیں مہلت دے دے، اخرنا مہلت دے ہمیں الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی وقت، تھوڑا سا وقت، 1 دن کی مہلت نہیں یا 1 پہر کی مہلت نہیں، بلکہ چند لمحوں کی، چند منٹوں کی مہلت دے دے. نجب دعواتا کا، نجب کا معنی یہ کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. جی، قبول کرنا، جواب دینا. ہم قبول کریں گے دعوت کا، تیری دعوت کو، یعنی جو بھی تو ہمیں حکم دے گا ہم اس کو منن قبول کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، نتبع کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ. اور اتباع کریں گے، پیروی کریں گے رسولوں کی.
ہمیں 5 منٹ دے دے یا اللہ، ہم کلمہ پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ کلمہ پڑھنے کی مہلت دے دے 1 منٹ کی، اور اس کے بعد پھر جو تو حکم دے گا یا تیرے رسول جو کچھ کہیں گے اس کی پیروی کر گے۔ لیکن دنیا میں 60 یا 70 سال کی مہلت پانے والے آدمی کو قیامت کے دن یہ 1 منٹ کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ یہ دنیا کی مہلت جو ہے یا دنیا کی زندگی کتنی قیمتی زندگی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے بڑا ایک اچھا سبق ہمیں ملتا ہے، اور بڑے لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اگر انسان کی واقعی نیت ہو ختم کرنے کی۔ قیامت کے دن تو انسان کے سامنے ہر چیز کھل کے آ جائے گی، حق کیا ہے باطل کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اس دن ساری چیزوں کو، سارے حقائق کو سامنے دیکھنے کے بعد جس چیز کا انسان اعتراف کرے گا وہ صرف 2 ہی باتیں ہیں، نجب دعوتک، یا اللہ تیری بات مانیں گے، ونتبع الرسل، اور رسولوں کے پیچھے چلیں گے۔ وہاں کوئی امام کی بات نہیں کرے گا، عالم کی بات نہیں کرے گا، حضرت صاحب کی یا پیر صاحب کی بات نہیں ہوگی کہ اس کے پیچھے چلیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے۔ جب آنکھوں کی پٹی اتر جائے گی تو باتیں 2 ہی باقی رہ جائیں گی، قرآن اور حدیث۔ آنکھوں سے جب پٹی اترے گی تو باتیں 2 ہی رہ جائیں گی، یا اللہ ایک تیرا قرآن اور ایک تیرے رسولوں کی حدیث۔ یہ تو جھگڑے آج آزمائش کا وقت ہے، امتحان ہے دنیا تو۔ کبھی انسان جھگڑتا ہے، نہیں جی ہمارے امام صاحب نے یوں کہا ہے، ہمارے حضرت صاحب یوں فرماتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ یہ تو آج چونکہ امتحان گاہ ہے، اللہ نے کھلی چھٹی دیا، جس کے پیچھے چلنا ہے چلو۔ کوئی اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ہمیں تو فلاں اچھا لگتا ہے، فلاں اچھا لگتا ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، ہم اس کی بات مانیں گے۔ لیکن جب یہ آنکھوں کی پٹی اتر جائے گی تو باتیں 2 ہی رہ جائیں گی، اللہ اور اللہ کا رسول۔ لیکن یہ تو اب انسان کے شعور کا امتحان ہے کہ کون آدمی ایسا ہے جو اس دنیا میں ہی اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، اور اس دنیا میں اللہ یہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون ہے وہ شخص جو اس دنیا میں یہ بات کہتا ہے کہ نجب دعوت، کہ یا اللہ ہم تیری جو دعوت ہے قرآن کی اس کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد نتبع الرسل، رسول کے پیچھے چلیں گے اور کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ جب آنکھوں کی پٹی اتر جائے گی اس وقت تو یہ بات کہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا کہ یا اللہ تو اور تیرا رسول۔ لیکن آج چونکہ یہ امتحان گاہ ہے، شیطان نے بہت سے راستے گمراہی کے کھولے ہوئے ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ لوگ گمراہ ہوں، لہذا شیطان نے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ بھی بہت سے راہیں نکال دی ہیں کہ نہیں اس راستے پہ بھی چلا جا سکتا ہے۔ حضرت صاحب یوں فرماتے ہیں کہ یہ بھی کرنا جائز ہے، یا اس کا بھی ثواب ملے گا، 40واں کر لو، کل کر لو، 30واں کر لو، 10واں کر لو، یہ ساری چیزیں۔ لیکن قیامت کے دن انسان اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے اعتراف کرے گا، نجب دعوتک، یا اللہ ایک تیرا قرآن یا ایک تیری بات، ونتبع الرسل، اور دوسری رسول کی بات، تیسری کوئی بات نہیں۔ اس سے عقیدے کا بڑا انسان کو جو پھیر لگا ہوا ہے وہ سارے کا سارا دور ہو جاتا ہے، اگر کوئی انسان حاصل کرنا چاہے کہ اللہ کے نزدیک یا نجات کے لیے چیزیں 2 ہی ہیں۔ پہلی اللہ قرآن ہے، اللہ کی دعوت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا رسول کی بات ہے، رسول کا حکم ہے، رسول کا فرمان ہے، رسول کا ارشاد ہے، اس کے بعد تیسری کوئی چیز نہیں۔ قیامت کے دن انسان کو جب آنکھوں کی پٹی اترے گی تو پھر یہ ہوش آئے گی، پھر یہ عقل آئے گی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن یہاں دنیا میں کوئی کسی کو اپنا رہنما بنا رہا ہے، کوئی کسی کو رہنما کہتا ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک خاتون ہے جنہوں نے امریکہ میں جا کے یہ بات کہی، موجودہ جو حکومت ہے ان کی نمائندہ بن کے گئی وہاں پہ، اور وہاں تقریر کے دوران اس نے کہا کہ
میرا آئیڈیل جو ہے وہ گولڈا میئر ہے، جو اسرائیل کا پہلا پرائم منسٹر تھا، کہ میرا آئیڈیل جو ہے وہ شخص ہے. اور وہ خاتون جو ہیں پاکستان کی نمائندہ بن کے وہاں پہ گئی ہیں کسی وفد کے لیے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیسا کیسا پھیر اور کیسا کیسا شیطان کے بہکاوے اور شیطان کی ضلالت اور گمراہی جو ہے لوگوں کو لیے پھر رہی ہے کہ بظاہر اسلام کا نام اور اسلام کی دعوے داری اور ایک مسلم ریاست کی نمائندگی اور دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ فلاں جو ہے وہ میرا راہبر ہے، فلاں جو ہے وہ میرا آئیڈیل ہے. اس دنیا میں تو یہ امتحان گاہ ہے، جو آدمی زبان سے چاہے یا جو جس سے اپنے آپ کو منسوب کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن وہ ہے جس دن انسان اپنی زبان سے یہ بات کہے گا کہ یا اللہ ہم تیری بات مانیں گے اور تیرے رسول کی بات مانیں گے اور کوئی دوسرا تیسرا نہیں. اللہ تعالیٰ اس روز جواب میں یہ بات ارشاد فرمائیں گے اولم تکونوا، یہ استفہام ہے، وا لم، لم پھر استفہام ہے، اولم، اوا جو ہے یہ اکٹھا بھی استفہام استعمال ہوتا ہے. اولم تکونوا، کیا تم لوگ ہی نہیں تھے. لم نافیہ کے لیے ہے، لم تکونوا، تکونو مضارع کا ہے، مضارع پہ لم آنے سے نافیہ نفی کے معنی ہے اس کے. اوا استفہام کا، اوا لم تکونو، کیا تم ہی وہ نہیں تھے. اقسمتم، اقسما کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے اور صیغہ جمع مذکر حاضر کا. اقسمتم کیا معنی؟ کیا تم ہی وہ لوگ نہیں تھے جو قسمیں کھاتے تھے. من قبلو، اس سے پہلے. قبل سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. قبل سے مراد دنیا کی زندگی ہے. کیا تم ہی وہ لوگ نہیں تھے جو دنیا کی زندگی میں قسمیں کھاتے تھے. ما لکم من زوال، ما لکم، ما نہیں ہے، لکم واسطے تمہارے، من زوال کوئی زوال، یعنی تم لوگ تو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ہماری چدراہٹ، ہماری بڑائی اور ہماری کبریائی، ہماری قوت، ہمارا اقتدار، یہ تو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں. اللہ کو تو تم کوئی سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ساری اقتدار، سارا قوت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اصل حاکم جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. بلکہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں سپر پاور تو ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. کبھی زوال نہیں، کبھی مٹنا ہماری قسمت میں نہیں لکھا. جو ہم چاہیں وہ ہوگا، جو ہم پوری دنیا کو حکم دیں وہ ہو کے رہنا چاہیے. اور اب تم ایک لمحے کی مہلت مانگتے ہو کہ یا اللہ ہمیں ایک لمحے کی مہلت دے دے، ہم تیرے رسول کا کلمہ پڑھ لیں، تیری بات مان لیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. وَسَكَنْتُمْ، سکن کون سا فعل ہے؟ سکنتم فعل ماضی ہے. سکنتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. سکنتم کیا معنی؟ تم بستے رہے، تم رہتے رہے. فی مساکن الذین ظلموا، ان لوگوں کی بستیوں میں. مساکن رہنے کی جگہ، رہائش گاہ، قیام گاہ. تم لوگ ان لوگوں کی بستیوں میں زندگی بسر کرتے رہے، رہتے رہے جنہوں نے ظلم کیا انفسہم، اپنی جانوں پر. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، تبینہ کون سا فعل ہے؟
ماضی ہے تبینہ، اور اس نے بیان کیا لکم واسطے تمہارے، اس نے بتایا تم کو کیف فعلنا بہم، کیفا کیسا، فعلنا ہم نے کیا، بہم سلوک ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو بتایا کہ ہم نے کیسا سلوک کیا ان کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا. یہ جو پہلے قومیں گزری تھیں ان کے واقعات اللہ تعالیٰ ہر آنے والی قوم کو بتاتے رہے، اور پھر آخر میں کفار مکہ کو جتنی بھی پہلے قومیں آئی تھی بڑی بڑی، بڑے بڑے انبیاء کا ذکر جو ہے وہ اس قرآن مجید میں سب کا کر دیا. حود علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم. فرمایا کہ ان لوگوں کی بستیوں میں تم رہ چکے ہو. اب مدائن صالح ہیں یا اردن کے علاقے جن میں پیغمبر رہے، فلسطین کے علاقے جن میں پیغمبر رہے اور ان کی قوموں کو ہلاک کیا، وہ ساری بستیاں وہی تھیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تشریف لانے کے بعد قومیں بستی تھیں، اور جو قومیں اس سے پہلے ہلاک ہو چکی تھیں ان کے واقعات سے وہ واقف تھے کہ کیسے یہ قومیں ہلاک ہوئیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ضربنا، ضرب کا معنی بیان کرنا، ضرب کا معنی بیان کرنا، اس نے بیان کیا. ضربنا ہم نے بیان کیا، اور ہم نے بیان کی لکم الامثال واسطے تمہارے مثالیں سمجھانے کے لیے، اور تمہیں سمجھانے کے لیے ہم نے بہت سی مثالیں بھی بیان کی. جیسے کہ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں دن کی مثال، کہیں رات کی مثال، کہیں زمین کی، مٹی کی، آسمان کی، اونٹ کی، مختلف مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی. کہیں پتھروں کی مثال. اللہ فرماتے ہیں کہ مختلف مثالیں دے کے تم کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ پہ تم لوگوں کو ایمان لانا چاہیے. اللہ نے رسول بھیجے ہیں، اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، اللہ نے جنت اور دوزخ بنائی ہے، حشر و نشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے وعدے کی مثالیں دے دے کے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ. مَكَرُوا کون سا فعل ہے؟ مَكَرُوا ماضی ہے. مکر کیا، دھوکہ دیا، فریب دیا، چالیں چلیں. مکرہم اپنی چالیں، انہوں نے چالیں چلیں، اپنی چالیں چلنا. مکر کیا انہوں نے، مکر کرنا، دھوکہ اور فریب دیا، دھوکہ اور فریب دینا، یعنی پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے چالیں چلنی شروع کی. کسی پیغمبر کو جلا وطن کرنا چاہا، کسی کو قتل کر دیا، کسی پہ بہتان اور الزام لگائے، کسی کو اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں دی انہیں. فرمایا کہ مکرو، انہوں نے مختلف چالیں چلی پیغمبروں کے خلاف، بجائے اس کے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے. انہیں اذیتیں دیں، انہیں تکلیفیں دیں، ان کا مذاق اڑایا، ان کا تمسخر اڑایا. مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس جس قوم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکہ کیا، فریب کیا، مکر کیا، چالیں چلی، عند اللہ، اللہ کے پاس تھا توڑ، مکرہم، ان کے مکر کا. جب بھی کسی نے مکر کیا رسول کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے سارے مکر کا توڑ تھا ان کو ناکام بنانے کے لیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہجرت کا حکم دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کافروں کے گھیرے سے نکال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ کہنے کو تو باتیں ہیں، واقعات ہیں، ہمارا ایمان ہے، سب کچھ ہے،
لیکن ذرا اس کیفیت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر فی الواقعی اللہ پہ ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کیسے نصرت کرتا ہے. فی الواقعی ایمان ہو تو آج مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کے عیسائیوں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں, نکلنا بھی چاہتے ہیں, نکل نہیں پاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. جب بھی کبھی مسلمانوں کے اندر ایمان کی قوت آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی نقشہ دوبارہ بنا کے دکھا دیا دنیا میں, مسلمانوں کی نصرت کر کے دکھا دیا. لیکن اگر مسلمان اپنے ایمان میں کمزوری دکھائیں اور ضعف کا اظہار کریں تو پھر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں. لیکن جب مومن جو ہے وہ اپنے ایمان میں پکا ہو تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو یا اہل ایمان کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کی ساری چالوں کا توڑ میرے پاس, IMF ہے یا جو بھی بدماشی ہے یا جو بھی معیشت اور اقتصاد کے شکنجے کسے ہوئے ہیں یہودیوں نے یا عیسائیوں نے, اللہ فرماتے ہیں کہ ان ساری چالوں کا توڑ ہے میرے پاس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا ایمان تو ہو اس بات پہ کہ اللہ ان شکنجوں کو توڑ سکتا ہے. اب اگر ایمان ہی یہ ہو کہ باغے باغے وہاں جانا ہے تو وہاں سے سب کوئی بھیک ملنی ہے, یا وہاں سے سب کوئی لے کے آنا ہے, یا ہماری نجات اور ہماری یہودیوں اور عیسائیوں کی ساری سازشوں کا توڑ ہے, تو فرمایا کہ میں اس وقت بھی توڑ کر سکتا ہوں اور آج بھی کر سکتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ, حالانکہ ہے مکرہم ان کا مکر یا ان کی چالیں, لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, تزول کا معنی زائل ہونا, ہٹ جانا اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جانا. من ہو اس سے یعنی کیسے سے, اس مکر سے, اس چال سے. جبال پہاڑ, یعنی کافروں کی چالیں جو ہیں وہ تو اس درجے کی ہیں, اتنی زبردست ہوتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں, پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی چالیں جو ہیں اتنی طاقتور ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ان چالوں کا توڑ ہے. اب اس کا مطلب جو ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ جب یہ آنکھوں سے پٹی کھلے گی تو پھر تو انسان کو سارا کچھ نظر آ جائے گا اور سارا کچھ انسان یقین کر لے گا یا مان لے گا. لیکن امتحان تو اسی دنیا میں ہے کہ کون وہ مومن ہے جو اس بات پہ یقین اور ایمان رکھتا ہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس ہے. ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں, اللہ پہ ایمان لے آئیں, اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کریں, یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے نہ چلیں, تو اللہ خود ہی ان کی چالوں اور سازشوں کا توڑ کر لے گا. لیکن ہمارے جو سوچ ہے وہ تو وہی کیلکولیٹر کی سوچ ہے کہ اتنا قرضہ ہمارے سر پہ ہے, یہ قرضہ جو ہے ہم وہاں سے لیں گے تو کیسے دیں گے, وہاں سے لیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, ان چیزوں کو ان کی شرائط کے تحت مہنگا نہ کریں گے تو وہاں کتنا سرمایہ جو ہے وہ ہمارے بجٹ میں آئے گا, اور شراب کو بند کر دیں گے تو اس کا جو انکم ہے وہ کہاں سے آئے گی, فلاں جو چیزیں ہیں عیاشی کیوں بند کر دیں گے تو وہ کہاں سے حاصل ہوں گی, سود کو بند کر دیں گے تو اس سے جو سرمایہ یا جو بینک چل رہے ہیں وہ کیسے چلیں گے. اب ہماری جو کیلکولیشن ہے وہ تو کافروں والی ہے, نہ سود کو بند کرنا ہے, نہ شراب کو بند کرنا ہے, نہ اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو بند کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے مکر اور چال کو کیسے توڑے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو ان لوگوں کی حق میں ان کی سازشوں اور چالوں کو توڑوں گا جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی اللہ کے پاس ان کی چالوں کا توڑ ہے. ہماری کیلکولیشن جو ہے وہ تو کافروں والی ہے کہ سود سے بینک ہمارے چلتے ہیں, سود بند کر دیں گے تو بینک کیسے چلیں گے, شراب بند کر دیں گے تو ہماری اتنی انکم جو ہے وہ کہاں سے آئے گی, تو اللہ کی نصرت جو ہے وہ ہمارے لیے کیسے آئے. یا یہودیوں اور عیسائیوں کی چالوں کا توڑ اللہ کرے تو کیوں کرے. اور پھر اللہ نے یہ بات تو خود ہی فرما دی کہ چالیں ان کی ایسی ہیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے اسے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. بات تو وہی ہے جو اللہ نے فرما دی کہ ان کی چالیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں. مسلمان جو
حکومتیں ہیں یا ممالک ہیں یا ان میں سے بعض لوگ جو ہیں ان کے شکنجے سے نکلنا بھی چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے، اس لیے کہ ان کی چالیں ایسی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹال جائے. اور اس کا توڑ تو صرف اللہ کی ذات پہ ایمان ہے اور کوئی اس کا توڑ نہیں. اللہ کی ذات پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے احکام کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اس پہ عمل کرو، ان کی چالوں کا توڑ اللہ خود کر لیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، فلا تحسبن اللہ، پس نہ تو گمان کرے اللہ کے بارے میں مخلف وعدہ کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے. کون سے وعدے؟ رسولہ، جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب بھی ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا بھی ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، یوم، اس روز، اس کا تعلق جو ہے یہ کس آیت سے ہے؟ وانذر الناس. اس سے پہلے 44 نمبر میں آیت کا آغاز اللہ نے فرمایا وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب. وہی وانذر جو ہے یہاں بھی ہے، وانذر الناس یوم تبدل الارض غیر الارض، لوگوں کو ڈرا اس دن سے، تبدل الارض، بدل دی جائے گی. تبدل کون سا فعل ہے؟ یہ مضارع مجہول ہے. یہ بدل دی جائے گی زمین غیر زمین سے، جس دن زمین غیر زمین سے بدل دی جائے گی. والسماوات غیر السماوات، اور آسمان جو ہے غیر آسمان سے بدل دیا جائے گا. یعنی زمین اور آسمان جو ہیں ان کو عدل بدل کر دیا جائے گا. اب اس کی صحیح کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. کہ آج 7 آسمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان سارے سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے. ان کی مختلف اللہ تعالیٰ نے وضاحتیں فرمائی ہیں قرآن مجید میں، لیکن بالضبط اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ بات بہرحال قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی، یہ زمین بھی باقی رہے گی. لیکن وہی بات ہے کہ اصل کیفیت کیا ہوگی. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ زمین جو ہے جنتیوں کی خبز ہے، جنتیوں کی روٹی ہے. اب وہی چیز، اب یہ چیزیں جو ہیں اہل ایمان کے لیے تو محض ایمان لانا جو ہے وہ کام ہے کہ جس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ یوں ہے، اس پہ منوان ایمان لے آئے. اس کی کوئی توجیہ، کوئی تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جس طرح قرآن مجید میں سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنم جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے مقرر فرمائے ہیں. جہنم پہ اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے مقرر فرمائے ہیں. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل کہنے لگا کہ بھائی جہنم پہ صرف 19 فرشتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کے ساتھی تو صرف 19 ہیں، تو ایک آدمی کے لیے 10-10 آدمی کافی ہیں. تو 190 آدمی جو ہیں وہ 19 فرشتوں سے نپٹ لیں گے اور ہم جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم سے نکل کے بھاگ جائیں گے. یعنی یہ گویا ان کا ایک تمسخر اور استہزاء تھا قیامت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں. اسی طرح ایک اور بدبخت پہلوان تھا، بڑا جری اور دلیر قسم کا، تو اس نے یہ آیت سنی تو اس نے یہ بات کہی کہ بھائی جو 17 فرشتے ہوں گے ان سے تو میں نپٹ لوں گا، 2 فرشتوں سے تم لوگ نپٹ لینا اور جہنم سے بھاگ جائیں گے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنہ. یہ سورہ مدثر کی 31 نمبر آیت ہے
اللہ فرماتے ہیں کہ جو فرشتوں کی ہم نے 19 کی تعداد بنائی ہے اس کو ہم نے فتنہ بنا دیا کافروں کے لیے. فتنے کا مطلب آزمائش یہ تھی کہ 19 فرشتے ان کا گمان یہ تھا کہ بھئی آدم سے لے کر قیامت تک اربوں انسان ہوں گے، تو اربوں انسانوں کو جہنم میں عذاب اور سزا دینے کے لیے بقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 19 فرشتے ہوں گے. تو کس کو سنبھالیں گے وہ؟ بھئی اربوں انسان ہوں گے، 19 فرشتوں سے نپٹنا تو بڑا آسان کام ہے، ان سے نپٹ کے بھاگ جائیں گے. اللہ نے پھر اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے یہ تعداد جو ہے 19 کی الا فتنۃ للذین کفروا، کافروں کے لیے ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے. اور یہ فتنہ انہی معنوں میں ہے کہ جو کافر ہوگا وہ تو ان باتوں کا مذاق اڑائے گا کہ کیا یہ زمین جو ہے قیامت ان جنتیوں کی خوبص ہوگی جس پہ ہم چلتے ہیں، مٹی ہے، پتھر ہیں، روڑے ہیں، اس کا کیا ذائقہ ہوگا کوئی، یا یہ کھانے کی چیز ہے مٹی. لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اس بات پہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ سچ ہے، ان کا اس بات پہ ایمان ہے کہ اسی زمین کو شکل دے دی جائے گی قیامت کے جنتیوں کے لیے خوبص. تو اب یہ زمین کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم یا اس کی اصل نوعیت کیا ہوگی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین جسے تم آج دیکھ رہے ہو یہ زمین ویسی نہیں رہے گی، بلکہ ہم اس کو الٹ پلٹ کر دیں گے. آسمان کو بھی الٹ پلٹ کر دیں گے اور زمین کو بھی الٹ پلٹ کر دیں گے. یہ ایسا نہیں ہوگا جیسا تم دیکھ رہے ہو. تمہارے لیے یہ ایک ہولناک چیز بن جائے گی، خوف اور وحشت کی علامت بن جائے گی. اور فرمایا کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، برزو اور بے نقاب ہو جائیں گے، للہ واسطے اللہ کی عدالت کے، الواحد جو واحد بھی ہے، قہار اور قہار بھی ہے. قہار اسے کہتے ہیں جو زبردستی اپنا حکم نافذ کر سکے. وہ ذات جو طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اپنا حکم اور فیصلہ نافذ کر سکے اسے قہار کہتے ہیں. تو فرمایا کہ لوگ جو ہیں بے نقاب ہو کے، ایسے نہیں کہ کوئی بھاگ جائے، کوئی چھپ جائے کہیں، بلکہ جیسے اللہ چاہیں گے کہ فردن فردن، تنہا تنہا، واحد واحد، ہر آدمی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا. وہ اللہ کی ذات جو تنہا ہے، کسی کو اس کے حکم میں، فیصلے میں کوئی دخل دینے کا اختیار نہیں ہوگا. وہ اپنے حکم میں تنہا ہے، اپنے فیصلے میں وہ تنہا ہے. اور فرمایا قہار ہے، وہ اپنے ہر حکم کو، اپنے فیصلے کو قوت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ نافذ کر سکتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھاگ جائے، کہ کوئی فرشتے کو ادھر دھکا دے دے، یا کوئی اس بازو سے فرشتے کو ہٹا دے اور جہنم سے بھاگ جائے. فرمایا اللہ قہار ہے، وہ اپنے ہر فیصلے کو پوری قوت کے ساتھ نافذ فرما دے. آگے فرمایا کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، وَتَرَى اور تو دیکھے گا مجرمین، مجرموں کو، یومئذ اس روز، مقرنین، مقرنین کون سا کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. جکڑے ہوئے، مقرنین جکڑے ہوئے، فی الاسفاد، اسفاد کا معنی زنجیریں، صفد اس کا واحد ہے، اسفاد جمع ہے، اسفاد کا معنی زنجیریں. اور تو دیکھے گا مجرم لوگ اس روز زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نافذ کرنا چاہیں تو کافر لوگ جو ہیں وہ وہاں سے بھاگ جائیں یا چھڑا کے نکل جائیں کہیں سے. فرمایا کہ مجرم لوگ جو ہیں وہ جہنم میں آگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. اور کہیں فرمایا کہ آگ کے توق ہوں گے ان کے گلوں میں، کہیں فرمایا کہ آگ کی بیڑیاں ہوں گی ان کے پاؤں میں. یہ بالکل وہی کیفیت ہے یہاں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے کون بیش سارے نقشے ہمیں دکھا دیے ہیں. جیلوں میں جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں
ان کو پاؤں میں بیڑیاں بھی پہناتے ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی لگا دیتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ اس اللہ کی جیل میں آگ کی بیڑیاں ہوں گی, آگ کی زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے, آگ کے توق ہوں گے ان کے گلوں میں, کہیں کوئی بھاگ کے جا نہیں سکے گا. آگے فرمایا کہ سرابیلہم من قطران. سرابیل کہتے ہیں قمیص کو, بعض اس کا ترجمہ پاجامے کیا ہے, بعض نے قمیص کیا ہے, لیکن اس سے مراد یہی ہے کہ ان کے لباس. سرابیل ان کی قمیص, من قطران. قطران کا معنی بعض نے تانبا کیا ہے, بعض نے تیل کے نیچے جو بہ جاتی ہے, یا تیل کے نیچے جو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کالی رنگ کی, تیل چھٹ جسے کہتے ہیں جی, ایندھن یا جو بھی ہے. سرابیل ان کے لباس جو ہیں تانبے سے بنائے جائیں گے. وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ. تغشا اور ڈھانپ لے گی, وجوہہم ان کے چہروں کو, النار آگ. چہروں کا خاص طور پہ اللہ نے کیوں ذکر فرمایا؟ چہرہ جو ہے یہ انسان کی عزت اور تکریم کی علامت ہے. اسی چہرے کے ساتھ اللہ نے انسان کو احسن التقویم بنایا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عزت دی ہے کہ باقی جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے اپنے منہ کو زمین پہ لے جاتے ہیں. روزی حاصل کرنے کے لیے زمین پہ لے جانی پڑتی ہے اپنا منہ انہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عزت اور تکریم دی ہے کہ انسان کو اپنا منہ زمین پہ نہیں لے جانا پڑتا, بلکہ انسان اپنا منہ اسی طرح رکھتا ہے اور اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں لے جاتا ہے کہ انسان کا یہ جو چہرہ میں نے اس کو دیا ہے یہ نیچا نہ ہو روزی کی خاطر. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ چہرہ جو ہے اس کو میں نے اتنی عزت اور تکریم دیا, یہ میرے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا نہیں چاہیے. اس چہرے کے ساتھ اللہ نے بڑی تکریم اور بڑی عزت دی ہے انسان کو, اور اسی کے لیے تو انسان جو ہے وہ, ہمارے اردو میں یہ محاورہ بھی مشہور ہے کہ ناک اونچی رہ جائے انسان کی. یہ ناک جو ہے انسان اونچی رکھنے کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے. ناک سے مراد یہی چہرہ ہے انسان کا. اس چہرے کو اونچا رکھنے کے لیے, چہرے کی عزت اور تکریم کے لیے, انسان کے اندر پتہ نہیں کیسا انسان غلیظ ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے, لیکن جب انسان باہر جاتا ہے تو چہرے کی خوب صفائی سوئی کر کے باہر جاتا ہے, اچھی طرح شیشہ دیکھ کے جاتا ہے, چہرے پہ کوئی داغ دبا نہ ہو, چہرے پہ کوئی میل نہ نظر آئے. چہرے سے انسان کی بڑی عزت اور بڑی تکریم ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انسان کے چہرے کا ذکر فرمایا کہ یہ جو کافر یہودی اور عیسائی آج دنیا کے صدارتوں اور وزارتوں کے عہدوں میں بیٹھے ہیں اور بڑی تکریم ہے ان کی اس چہرے کے ساتھ, اس منہ کے ساتھ اور اس ناک کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اسی چہرے کو قیامت کے دن خاص طور پہ ذلیل اور رسوا کریں گے. اور اس چہرے کا خاص طور پہ ذکر فرمایا کہ اس چہرے کے اوپر آگ برسائیں گے ہم. آگ جو ہے وہ اس عزت والے چہرے کو ڈھانپ لے گی, اس لیے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا, ان لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت جو ہے خافضۃ الرافعہ, اونچا کر دینے والی اور پست کر دینے والی ہوگی. آج وہ لوگ جو ہمیں بڑے عزت دار نظر آ رہے ہیں اس دنیا میں, یا جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا عزت والا بنا رکھا ہے کہ اس دنیا میں ہم ہی ہمیں, ہمارا ہی حکم چلنا ہے, ہمارے علاوہ کسی دوسرے کا نام نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ خافضۃ الرافعہ, ان کو میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا قیامت کے دن. اور فرمایا کہ بعض لوگ جو دنیا میں پست تھے, دنیا میں ذلیل تھے, دنیا میں دبے ہوئے تھے, دنیا میں کمزور تھے, قیامت کے دن میں ان کو اونچا کر دوں. فرمایا تغشا وجوہہم النار, ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی. لیجزی اللہ, تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان کو.
کل نفس ہر جان کو ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا. اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ یہ نہیں کریں گے بلکہ فرمایا کہ جو آدمی کمائی لے کے آئے گا جیسا عمل لے کے آئے گا اس کے عمل کا ویسا بدلہ میں دوں گا. ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی یا حساب لینے میں اللہ تعالیٰ بڑی جلدی کرنے والا ہے. سریع جلدی لینے والا جلدی کرنے والا حساب میں. اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بڑا جلدی کرنے والا ہے. یعنی جب اللہ کو حساب مطلوب ہو ڈھیل تو اللہ دیتا ہے لیکن جب اللہ کو حساب لینا مطلوب ہو تو پھر اللہ کو ڈھیل نہیں ہے. پھر ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بلانے کی ضرورت پڑے یا کسی کی مدد لینے کی ضرورت پڑے. صرف اللہ تعالیٰ کا ایک لفظ جو ہے وہ کن ہی ساری دنیا کو تہو والا کر سکتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس. ھذا سے کیا مراد ہے جی؟ یہ قرآن. ھذا سے مراد قرآن مجید. ھذا یہ قرآن مجید بلاغ ویسے کیا ہے فاعل ہے پہنچانے والا. یہ ایک پیغام ہے للناس واسطے لوگوں کے. یہ ایک پیغام ہے واسطے لوگوں کے. وَلِيُنذَرُوا يُنذَرُوا کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. يُنذَرُوا تاکہ وہ ڈرائے جائیں بہی ساتھ اس کے. بھی سے مراد قرآن مجید. تاکہ لوگ ڈرائے جائیں اس قرآن مجید کے ذریعے. وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں انما هو الہ واحد بے شک وہ الہ ہے ایک ہی. وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ یذکر نصیحت حاصل کریں اولو الالباب عقل مند لوگ. لب کا معنی مغز اسی سے مراد ہے عقل. الباب اس کی جمع ہے لب کی. الباب عقل والے. تاکہ عقل مند لوگ اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں. یہ قرآن مجید جو ہے یہ پیغام ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے. للناس ساری دنیا کے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں. اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آنے والے سارے واقعات کا تذکرہ فرما دیا ہے اس زندگی کے بعد. اور لوگ یہ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور عقل مند لوگ جو ہیں وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں. اب اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ عقل مند فرماتے ہیں. جو لوگ قرآن مجید سے نصیحت حاصل نہیں حاصل کرتے وہ عقل مند نہیں ہیں خواہ وہ کتنے ہی عقل مند ہوں. دنیا کے اعتبار سے وہ لوگ خواہ کتنے ہی ذہین اور عقل مند کیوں نہ ہوں. اگر وہ قرآن مجید سے سبق حاصل نہیں کرتے یا قرآن مجید کو پڑھتے نہیں, قرآن مجید کو سمجھتے نہیں, قرآن مجید پہ ایمان نہیں لاتے, اللہ کی نگاہ میں وہ بیوقوف ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.